حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بروز بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو عبادت کی کثرت مشقت میں ڈال رکھا ہے، جس سے لوگ ان کو بیمار سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے ایسے حضرات کو دیکھا ہے کہ ان کی صحبتوں میں رہا ہوں جن کو دنیا کی کسی چیز کے آنے سے خوشی نہ ہوتی تھی، جانے سے رنج نہ ہوتا تھا۔ ان کی نگاہ میں دنیا کے معلومات کی حقیقت اس مٹی سے زیادہ ذلیل تھی جو جوتوں میں لگی رہتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ عمر بھر کبھی نہ ان کو کوئی کپڑا طے ہو کر رکھا گیا، نہ کبھی کسی کھانے کی چیز کے پکانے کی فرمائش کی، نہ کبھی سونے کے لیے ان کو بستر کی ضرورت ہوئی۔ زمین پر لیٹے سو گئے، زمین کے اور ان کے درمیان کوئی چیز بھی آڑ نہ تھی۔ وہ لوگ اللہ کے کتاب پر عمل کرنے والے تھے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والے تھے۔ جب رات ہو جاتی تو ساری رات پاؤں پر نماز میں کھڑے رہتے یا زمین پر اپنے منہ کو سجدہ میں بچھا دیتے۔ ان کی آنکھوں سے ان کے رخساروں پر آنسوں کی لڑی بندھی رہتی تھی۔ رات بھر اپنے رب سے باتیں کرتے رہتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نمازی آدمی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، عذاب سے نجات کو اپنے مولا سے مانگتے رہتے۔ جب کوئی نیک کام ان سے ہو جاتا اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے، اس سے خوش ہوتے اور اس کے قبول کی ہوئی دعا کرتے۔ جب کوئی بری بات ہو جاتی اس سے بہت رنجیدہ ہوتے، اللہ سے توبہ کرتے، معافی کی دعا اور استغفار کرتے۔ اسی حال میں انہوں نے اپنی عمریں گزار دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو ایک مجمع ان کی عیادت کے لیے گیا۔ ان میں ایک نوجوان نہایت کمزور، زرد رنگ، دبلا پتلا بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، تمہارا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے، آزار اور بیماریاں لاحق ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، صحیح بتاؤ۔ وہ کہنے لگے، میں نے دنیا کا مزہ چکھا، وہ بہت ہی کڑوا نکلا۔ اس کی رونق، اس کی حلاوت، اس کی لطف، اس کی راحت میرے نگاہ میں بہت ہی ذلیل بن گئی۔ اس کا سونا اور اس کا پتھر میری نگاہ میں بالکل برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش گویا ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، اور میدان حشر میں جماعت کا جنت کی طرف جانا اور دوسری جماعت کا جہنم میں پھینکا جانا میری نگاہ کے گویا سامنے رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں سارے دن اپنے کو روزہ میں پیاسا رکھتا ہوں اور ساری رات اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے ثواب اور عذاب کے مقابلہ میں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھیگے ہوئے پی لیا کرتے تھے، روٹی نہ کھاتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اس کے پینے میں اور روٹی چھپا کر کھانے میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کا حرج ہوتا ہے۔ ایک دن ان کے گھر میں کوئی شخص آیا، وہ کہنے لگا، آپ کے حجرے کی کڑی ٹوٹ گئی۔ وہ فرمانے لگے، میں نے 20 برس اس کی چھت نہیں دیکھی۔ یہ حضرات جیسے فضول بات کرنے سے احساس کرتے تھے، ایسے ہی ادھر ادھر فضول دیکھنے سے بھی بچتے تھے۔ محمد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں احمد بن رضین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صبح سے اثر تک رہا، میں نے ان کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ان سے اس کی عظمت اور بڑائی کی چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے، جب یہ نہ ہو تو وہ دیکھنا خطا ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہتی ہیں کہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی پنڈلیوں پر رات بھر نماز میں کھڑے رہنے سے ورم آ جاتا تھا۔ جب وہ نماز میں منہمک ہوتے تو میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کی حالت پر ترس کھا رہی ہوتی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا میں 3 لذت کی چیزیں نہ ہوتی تو میرے لیے اس دنیا میں ایک دن بھی جینا گوارا نہ تھا۔ ایک سخت گرمی کے دن دوپہر کے وقت روزہ اور پیاسے رہنے کی لذت، دوسری آخری شب میں سجدہ کرنے میں جو لطف آتا ہے اس کی لذت، تیسرے ایسے بزرگوں کی صحبت جن کی باتوں میں عمدہ میوے ایسے چنے جاتے ہیں جیسے باغ میں سے عمدہ پھل چھانٹ کر چنے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھتے، جب پاؤں رہ جاتے یعنی کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے تو 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سری سختی سے زیادہ عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ 98 برس تک کسی نے ان کو مرض الموت کے وقت علاوہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو محمد علی نے مکہ معظم میں 1 سال اعتکاف کیا، جس میں نہ تو بالکل سوئے، نہ بات کی، نہ لکڑی یا دیوار پر سہارا لیا یا ٹیک لگائی۔
اور بھی بہت سے واقعات ہیں تاریخی جن سے پڑھنے سے ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں فتح بن سلی کے پاس سے گزرا۔ حضرت فتح بن سلی کے پاس وہ دونوں ہاتھ پھیلائے رو رہے تھے، ان کی آنسوں انگلیوں کے بیچ میں نیچے گر رہے تھے، وہ زرد تھے، یعنی آنکھوں میں خون کی آمیزش تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، دے کر پوچھا، یہ خون کے آنسو کس خدمت سے گرا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ کیا فتح بھی؟ وہ کہنے لگے، اگر تم قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ ہاں، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں نے پریشانوں کا جو حق مجھ پر تھا اس کو ادا نہیں کیا۔ میں نے کہا، خون کیوں آ گیا؟ کہنے لگے، اس خوف سے کہ میرا یہ ہونا کہیں غیر معتبر اور جھوٹا نہ ہو۔ وہ شخص کہتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ میری مغفرت ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تمہارے آنسوؤں کا کیا حشر ہوا؟ فرمایا، پریشانوں نے مجھے اپنے قریب فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ آنسو کیسے تھے؟ میں نے عرض کیا، اس پر رنج تھا کہ آپ کا جو حق مجھ پر واجب ہے وہ میں ادا نہ کر سکا۔ ارشاد ہوا، خون کیوں تھا؟ میں نے عرض کیا، اس خوف سے کہ یہ رونا جھوٹا نہ ہو، غیر معتبر نہ ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ آخر تو اس سب سے کیا چاہتا تھا؟ میری عزت کی قسم، تیرے کرام الکاتبین 40 سال سے تیرے اعمال کا صحیفہ ایسا لا رہے ہیں کہ ان میں کوئی خطا لکھی ہوئی نہیں ہے۔ عبدالواحد بن زیاد کہتے ہیں کہ میرا گزر ایک گرجا پر ہوا، وہاں گراہک دنیا سے منقطع رہتا تھا۔ میں نے اس رات کو کہہ کر آواز دی نہ بولا، پھر دوسری دفعہ پکارا، پھر بھی نہ بولا، پھر تیسری دفعہ جب میں نے پکارا تو میں متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں راہب نہیں ہوں۔ راہب وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ شانوں سے ڈرتا ہے، اس کی کبریائی میں اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی بلاؤں پر صبر کرتا ہے، پھر اس کے تقدیری فیصلوں پر راضی ہو، اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہو، اس کی عظمت کے سامنے توجہ سے رہتا ہو، اس کی عزت کے مقابلے میں اپنے کو ذلیل رکھتا ہو، اس کی قدرت کے کاملہ کا اطاعت کرنے والا ہو، اس کی حیبت سے عاجزی کرتا ہو، اس کے حساب اور اس کے عذاب کی اس کا ہر وقت فکر رہتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، رات کو بیدار رہتا ہو، جہنم کے خوف نے اور میدان حشر کے سوال نے اس کی نیند اڑا دی ہو، جس میں یہ باتیں ہوں، وہ راہب ہے۔ میں تو ایک ہڑکایا ہوا کتا ہوں، اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں، کسی کو کاٹ نہ کھاؤں۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگ حق تعالیٰ شان کی بڑائی کو جانتے ہیں، پھر بھی ان سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا، صرف دنیا کی محبت نے اور اس کی زیب و زینت نے ان کا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ دنیا گناہوں کا گھر ہے، سمجھدار اور عاقل وہ شخص ہے جو اس کو اپنے دل سے پھینک دے اور اللہ جل شانوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایسے کام اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ شانوں کے قریب کر دیں۔ ہاں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تعجب تو اس شخص پر ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ آسمانوں پر اس کے لیے جنت کو راستہ کیا جا رہا ہے اور اس کے نیچے جہنم بھڑکائی جا رہی ہے، ان دونوں کے درمیان اس کو کیسے نیند آتی ہے؟ یہ شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم آدم کے پاس گیا، وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی اوپا میں لپٹ کر ایک کروٹ لیٹے اور صبح اس طرح لیٹے رہے، نہ تو حرکت کی نہ کروٹ پلٹی، صبح اٹھ کر بغیر وضو کی نماز پڑھ لی۔ میں نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ شان تمہارے حال پر رحم کرے، ساری رات لیٹے سوتے رہے اور بغیر وضو ہی نماز پڑھ لی؟ فرمانے لگے، میں ساری رات کبھی جنت کے باغوں میں دوڑتا تھا، کبھی جہنم کی گھاٹیوں میں، ایسی حالت میں نیند کہاں آ سکتی ہے؟ کہتے ہیں، ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک بستر پر نہیں لیٹے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اس کھڑکی کولکی میں گناہ نہ کرنا۔ میں نے اس میں 12,000 قرآن ختم کیے۔ جب انہیں انتقال ہوا تو مکان کے کونے کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، اس کونے میں نے 24,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ اور بھی بزرگوں کے قصے ہیں جو انہوں نے یعنی کہ یہ اس میں فضائل صدقات بک میں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ اس میں اور بھی بہت سے قصے ہیں جس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، مجھے موت سے صرف اس لیے ڈر لگتا ہے کہ پھر تہجد کی نماز جاتی رہے گی اور جو لطف اس نماز میں آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ
بس پھر باقی اور کوئی دیکھ کے آپ کو اچھے سے